الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات محترم، اللہ مالک کے دعا ہے اللہ منو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سبنا نو مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، مسئلہ شفاعت. کون لوگ جڑے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر لوگاں دی سفارش کرن گے اور اونا دی سفارش دی وجہ تو کنہ لوگانوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. آئیے حضرات پوری توجہ دے نال سماعت فرمانا. یہودی لوگاں دا اے عقیدہ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے، لہذا اسی بھی اللہ تعالیٰ دے بیٹے ہاں. نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاءَهُ. اللہ نو ساڑے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، لہذا بیٹے دی باپ پلا نہیں مندہ. قیامت والے دن ساڑی اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمان گے. اور عیسائیاں دا بھی یہی عقیدہ ہے. اور اس طرح انہاں دے نال ملدا جلدا ایک عقیدہ اج دے نام نہاد مسلماناں دا ہے. بلکہ کئی مولوی مسجد اندر اپنے مقتدیاں نو اے پیغام دیندے نے، وہی تو آڈا کم میں سارا سال ساڑی خدمت کرنا، سانو کھلانا پلانا، تسی ساڑے دانے مکن نہیں دینے، مسجد دی اندر آؤ یا نہ آؤ، اسی تو آنو کل قیامت والا دن رب کو جنت لے دے مانگے. اور کئی بندے وہ آندے نے اسی فلاں گدی دے بیعت ہوئے ہیں، فلاں پیر صاحب، فلاں حضرت صاحب، اسی انہاں دی بیعت کی تھی ہے،
سانو نمازاں دی لوڑ نہیں، سانو نیکیاں دی لوڑ نہیں، قیامت والے دن او ساڈی سفارش کر کے سانو رب کولوں جنت لے کے دیں گے، جہنم کولوں بچان گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، شفاعت دے بارے صحیح مسلمان دا عقیدہ کی ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث دی اندر مسئلہ شفاعت دی پہچان کیا ہے؟ آئیے غور فرمانا، قیامت والے دن بلکہ کسے نبی نو، کسے فرشتے نو اپنی مرضی دے نال، اپنی جرت دے نال سفارش کرن دی اجازت نہیں ہوئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ دے دربار دی اندر صرف وہی بندہ سفارش کر سکے گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جنوں اللہ اجازت فرمان گے او اللہ دے دربار اندر سفارش کر سکے گا۔ اس تو علاوہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سفارش کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، لوگ اللہ پاک دے سامنے آن تو ڈر رہے ہون گے، حتیٰ کہ نبی اللہ دے نبی اللہ دے سامنے آن تو گھبرا رہے ہون گے، ڈر رہے ہون گے۔ ایک روایت اندر آندا ہے، نبی پاک فرماندے نے میں پل صراط دے قریب کھڑا ہوں گا، سارے نبی اکٹھے ہو کے میرے پل آ جان گے اور آ کے مینوں کہیں گے حضرت تسی اللہ دے ہاں سفارش کرو کہ اللہ حساب لینا شروع کر دیں۔ نبیاں دی جرت نہیں آسمان والے دے سامنے پیش ہو جان، اللہ اکبر اللہ، لیکن اللہ نبیاں نو اجازت دیں گے، اللہ کئی مومناں نو اجازت دیں گے، اللہ پاک کئی ایمان والیاں نو اجازت دیں گے سفارش کرن دی۔ آئیے غور فرمانا، اے مسئلہ شفاعت قیامت والے دن کس طریقے دے نال سفارشاں کی دیاں جان گیاں، اور کنہ لوگاں نو اللہ تعالیٰ معاف فرمان گے۔ دعا کرو اللہ سانو قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت نصیب فرمائے۔ سننا ذراتی انل صحیح بخاری دی روایت اور حدیث پاک بڑی لمبی، آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن بڑی گھبراہٹ دا دن ہوئے گا۔ آپ فرماندے نے آدم علیہ السلام تو لگے قیامت تک آن والے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک چٹیل میدان دے اندر ساری دنیا جمع ہوئے گی، اے سورج بالکل قریب ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک فرماندے نے لوگ گھبرا رہے ہوں گے، اپنے اپنے پسینے دی اندر شرابور ہوں گے، کئیاں بندیاں نو گھٹنیاں تک پسینہ، کئیاں بندیاں نو ٹکنیاں تک پسینہ، کئیاں بندیاں نو موڑیاں تک پسینہ، کئی بندے اپنے پسینے دی اندر گوتے کھا رہے ہوں گے۔ آپ فرماندے نے اس دن ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، گرمی شدت دی ہوئے گی، انتہا دی گرمی ہوئے گی۔ نبی پاک فرماندے نے لوگ اکٹھے ہو کے صلاح مشورہ کر رہے ہوں گے، کوئی ایسا بندہ تیار کیتا جائے، ایسا بندہ لبیا جائے جڑا اللہ پاک دے ہاں اے سفارش کر دے وے، اللہ پاک حساب لینا شروع کر دین، فیصلے کر دیتے جان، جنہیں جنت جانا او جنت دی اندر چلا جائے، جنہیں جہنم جانا او جہنم دی اندر چلا جائے۔ حساب تے ہونا چاہیے نا، اللہ اکبر اللہ۔
لوگ مشورہ کر کے یہ کہیں گے آدم علیہ السلام دے کول جائیے. حضرت آدم علیہ السلام سارے دے باپ نے. آدم علیہ السلام آج اللہ پاک دے ہاں سفارش کر دین, اللہ حساب شروع کر دین. آپ فرمان دین فیاتون آدم, سارے لوگ اکٹھے ہو کے بابا جی آدم علیہ السلام دے کول چلے جان گے. جا کے کہیں گے حضرت جی تسی ابو البشر ہو, سارے دے باپ ہو. حضرت جی گل سننا, اللہ پاک نے تانوں اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہے. اللہ پاک نے تواڈے اندر روح پھوکی ہے. اللہ پاک نے فرشتیاں دے کولوں تانوں سجدہ کروایا ہے. اے نہیں اللہ پاک نے تانوں شاناں جو دتیاں نے. آدم علیہ السلام فرمان گے دسو کی آندے ہو. حضرت جی ساڑی ایک کوئی ریکویسٹ ہے, اللہ دے دربار چ پیش ہو جاؤ. اللہ دے دربار چ پیش ہو کے ایک سفارش کر دیو کہ اللہ پاک حساب لینا شروع کر دین. حضرت ساری تہاڈی اولاد بڑی پریشان ہے, اللہ دے دربار چ پیش ہو جاؤ تے سفارش اینی کو کر دیو حساب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام پتہ کی کہیں گے اللہ اپنے جلال چاہے نے. جس طرح آج اللہ اپنے غضب اندر نے, اس تو پہلا اللہ انہیں غضب آئے ہی نہیں, اور اس تو بعد بھی اللہ اتنے غضب اندر نہیں آن گے. آدم علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی غیری, کسے اور کل چلے جاؤ, میں اللہ دے دربار چ پیش نہیں ہو سکتا. سارے دے باپ آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے حضرت جی پھر اسی کتھے جائیے, باپ تسی ہو جائیے کدھر. آدم علیہ السلام فرمان کی اذهبوا الی نوح, نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ. سارا جہان اکٹھاؤں کے نبی نوح علیہ السلام کل تر گیا. حضرت جی تسی عبدن شکورا, توانو عبدن شکورا دا لقب ملے آئے. آج اللہ پاک دے ہاں ساڑی سفارش کر دیونا, اللہ پاک حساب لینا شروع کر دین. حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے لوگوں سن لو, میں بھی اللہ پاک دے کولوں دنیا چ اپنے بیٹے دی سفارش کر بیٹھا سا. اللہ پاک نے منو موڑ دیتا سی, آج منو شرم آن دیئے, میں اللہ دے دربار چ جاواں. اذهبوا الی غیری, کسے اور کول چلے جاؤ, آج میں بھی اللہ دے دربار چ پیش نہیں ہو سکتا. اللہ دے دربار چ آج میں بھی نہیں جا سکتا. اللہ جنہیں کو غضب چاہے نے, اس تو پہلا بھی اللہ انہیں غضب چ نہیں آئیں, اس تو بعد بھی اللہ انہیں جلال دی اندر نہیں آن گے. حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے کسے اور کل چلے جاؤ. حضرت جی پھر کتھے جائیے, اذهبوا الی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کل چلے جاؤں. او خلیل اللہ نے, اللہ نے انہوں نے اپنا دوست بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤں. آپ فرمان دینے سارا جہان اکٹھا ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولا جان گے. حضرت جی تسی خلیل اللہ, تسی اللہ پاک انہوں سے فارشاں کر دیونا. ابراہیم علیہ السلام فرمان گے آج اللہ دے دربار میں بھی پیش نہیں ہو سکتا. میرے کولوں تین باتیں ایسیاں ہو گئیں زاری طور تینج لگتا جی میں جھوٹ بولے آگے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے. حضرت لوگ کہیں گے حضرت جی پھر کتھے جائیں, اذهبوا الی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو چلے جاؤں. موسیٰ نو اللہ پاک نے کلیم اللہ بنایا ہے. اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام دے نال ڈائریکٹ ہم کلام ہو لیندے سی. موسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان ہے. سارا جہاں
جہان اکٹھا ہو کے موسیٰ علیہ السلام دے کول آ گیا حضرت جی تسی کلیم اللہ تسی اللہ پاک دے کولوں آج سفارش کر دیو نا اللہ حساب ہی شروع کر دینا موسیٰ علیہ السلام فرمان کے دنیا تیرے دیا میرے کو ایک بندہ مر گیا آج میں بھی اللہ دے دربار چ پیش نہیں ہو سکتا اللہ پاک اپنے جلال دی اندر آئے نے اس تو پہلا بھی اللہ انہیں غضب اندر نہیں آئے اس تو بعد بھی انہیں غضب اندر نہیں آنگے حضرت موسیٰ فرمان گے آج میں اللہ دے دربار چ جامعت میں نو انجی شرم آن دیئے میں بھی نہیں جا سکتا اذهبوا الى غیری کسے اور وقت تر جاؤ نبی رب دینے دنیا دی زندگی چ بڑا شان ہے کوہ توت جا کے رب نال ڈائریکٹ گلاں کر دینے لیکن قیامت دا دن ہے ہول ناکی اتنی ہے لوگ پریشان اتنے نے موسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ سارے نبی پریشان نے آج رب دی عدالت دی اندر کون پیش ہوئے کون جا کے سفارش کرے حضرت جی پھر کتھے جائیں اذهبوا الی عیسیٰ عیسیٰ بن مریم پر چلے جاؤ لوگ اکٹھے ہو کے نا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لا جان کے حضرت جی تو آنوں میں اللہ نے بڑیاں شاناں دیتیاں نے تسی گودی دی اندر کلام کیتا ہے بچپن دی اندر بول پہ آن آج اللہ پاک دے دربار دے اندر ایک سفارش کر دیو نام عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میرے آجان تو بعد لوگاں نے ساڑی پوجا کرنی شروع کر دیتی سی آج میں اللہ دے دربار چ جاواں میں نو بڑی شرم آندیے اللہ بھی اپنے جلال دے اندر نے آج میں بھی اللہ دے دربار چ پیش نہیں ہو سکتا گل سنیا جے ویرو تیان نال لوگ کہیں گے حضرت جی آدم علیہ السلام نے جواب دے دیتا ہے نوح علیہ السلام نے جواب دے دیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے سارے جواب دے دیتا ہے اسی پھر کتھے جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی محمد کریم کو چلے جاؤ آج کوئی کم آ سکتا ہے تے محمد کریم آ سکتے ہیں آج اگر کسی نے تو ہٹے کم آنے تے اونا دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ فرمان دینے آنا سید ولد آدم ولا فخرام اللہ نے میں نو آدم دی ساری اولاد دا سردار بنایا لیکن میں فخر نہیں کرتا آپ فرمان دینے قیامت والے دن میری سفارش قبول ہوئے گی اس بات بھی میں نو فخر نہیں آپ فرمان دینے اللہ قیامت والے دن میں نو مقام محمود عطا فرمان کے نبی پاک فرمان دینے آنا اولو من تن شکو انہو الارض میں پہلا انسان ہوانگا جڑا زمین وچوں باہر آوانگا اے شانہ اللہ عطا فرمان گے تے محمد کریم نو عطا فرمان گے جتھے کوئی نبی کم نہیں آ رہے ہیں اوتھے کو پیر کم ہونا یہ زانی شہید رحمت اللہ علیہ بڑے وجد دی اندر آکے نال جھومنا نال للکار پانی تے پتا کی کہنا اوے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے اینا ٹیریاں نو چھڑ دے اینا درختاں نو چھوڑ دے قیامت نو اینا کم نہیں آنا اوے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اوہ معاشر دے دن جدوں تو اپنے ستانا کوئی بھی ملنگ تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا
قیامت دا دن ویرا گل سن لین جیتے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولین اوے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولین یوسف تے یونس لکن سارے اولین ہر نبی اوتھین ایوب بول بولین آدم بھی اوتھین ایوب بول بولین موسیٰ بھی اوتھین ایوب بول بولین بنا مصطفیٰ دین چھٹکارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا میرے بھائی اوتھے کامان تے آمنہ دے لال نے آنے جگان دے پیر نے آنے بدر منیر نے آنے آپ فرماندے نے سارے لوگ اکٹھے ہو کے میرے گلا جان گے نبی پاک فرماندے نے میں لوگانوں نال للوانگا آپ فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاوانگا اللہ دے عرش دے نیچے سجدے پہ جاوانگا اینا لمبا سجدہ کرانگا اینا لمبا سجدہ کرانگا جنہ اللہ پاک نو منظور ہوئے گا آپ فرماندے نے میں اللہ پاک دیاں او تسبیحاں بیان کرانگا جیڑی آج مینوں بھی یاد کوئی نہیں آپ فرماندے نے قیامت دے دن اللہ مینوں سکھان گے میں اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردہ جاوانگا اللہ اکبر اللہ پھر اللہ پاک فرمان گے ارفع راسکا سل توتا مشفاعت شفا اے میرے محبوب پیغمبر ان سجدوں سر اٹھا لو تسی منگی جاؤ میں دئی جاؤں سونے سر اٹھا لو تسی منگی جاؤ میں دئی جاؤں گا آپ فرماندے نے میں کہوں گا رب امتی رب امتی یا اللہ میری امت نو بچا لے میرے بھائی اے حوصلے نے جگاں دے پیر دے جدو نبیاں دی زبان تے جملہ ہوئے گا رب نفسی آدم علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ جو منوں بچا لین ابراہیم خلیل اللہ دی زبان تے یہی جملہ ہوئے گا رب نفسی یا اللہ جو منوں بچا لین یا اللہ جو منوں بچا لین موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ جو منوں بچا لے عیسیٰ روح اللہ کہہ رہے ہوں گے رب نفسی یا اللہ جو منوں بچا لے بدر منیر کہہ رہے ہوں گے ساڑھا پیر کہہ رہے ہوئے گا رب امتی یا اللہ میری امت دا سوال ہے یا اللہ جو میری امت نو بچا لے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے اللہ پاک نے ہر نبی نو ایک دعا دا اختیار دیتا ہے ہر نبی نے وہ دعا دنیا تے مانگ لئی کسے نبی نے قوم لی بد دعا کر دیتی کسے نبی نے کچھ مانگ لیا کسے نبی نے کچھ مانگ لیا نبی پاک فرماندے نے میں وہ دعا سنبھال کے رکھ لئی میں وہ دعا اوکھے تو اوکھے ویلے اندر بھی نہیں کی تھی آپ فرماندے نے وہ دعا میں قیامت دن رب کولوں کرانگا وہ دعا کی ہوئے گی آپ فرماندے نے میں کہاں گا رب امتی یا اللہ میرا سوال ہے آج میری امت نو معاف فرما دے حضور اس اوکھے ویلے اندر میرے تیرے واسطے شفاعت کرنگے یا اللہ میری امت دا سوال ہے یا اللہ میں امت دا شافع بن کے آیا آج میری امت نو بچا لیں امتیوں جدو ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی اور ناکیاں اتنی ہون گیاں گرمی اتنی زیادہ ہوئے گی لوگ پریشان اتنے ہون گے جدو ہر کوئی ایک دوسرے نو پھول چکیا ہوئے گا باپ بیٹے نو پھول چکیا ہوئے گا ماں بیٹی نو پھول چکی ہوئے گی یار یارانو پھول چکے ہوں گے اس اوکھی کڑی دی اندر اگر سانو یاد رکھنا ہے تو محمد کریم نے رکھنا ہے جدی سنت نالاج سانو دشمنی اور جدیاں سنتانو اسی چھوڑی بیٹھے ہیں
اس پیر نے اوکھے ویلے اندر سانو یاد رکھنا ہے. آپ فرماندے نے اللہ کہیں گے حضور سجدیوں سارے اٹھا لو تسی منگی جاؤ تے میں دے ہی جانا ماں. آپ فرماندے نے میں بھلا کی منگنا ہے, میں کہنا یا اللہ میری امت نو معاف فرما دے, میری امت نو بچا لیں. آپ فرماندے نے اللہ فرمان گے حضور 70,000 بندہ بغیر حسابوں ہی لے جائے. 70,000 بندہ بغیر حساب دے جنت چلے جاؤ. آپ فرماتے ہیں میں کہاں گا یا اللہ امت اتنی بڑی تے بندہ صرف ہی 70,000. اللہ فرمان گے حضور 1,000 دے نال 70,000 اور میں لالو انہا بندہ بغیر حساب دے جنت چلے جاؤ. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہندے نے حضور دعا فرما دیو میں انہا 70,000 بچ ہو جاؤں. آپ فرماندے نے انت منہم, اللہ قیامت والے دن تینوں بھی بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دیں گے. دعا کرو اللہ ساڑھا شمار بھی انہا چکر لے. 70,000 پھر 1,000 نال 70,000 اور بندہ. آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں پھر آکے اللہ دے عرش دے نیچے سجدے پہ جاؤں گا. آپ فرماندے نے میں پھر بڑا لمبا سجدہ کروں گا. اللہ پاک فرمان گے ارفع راسک سل توتا وشفاۃ شفا. اللہ فرمان گے میرے محبوب سارو اٹھا لو تسی منگی جاؤ میں دئی جانا مان. تسی سوال کیتی جاؤ جدی جدی سفارش کرو گے میں تواڈیاں منی جاواں گا. آپ فرماندے نے میں پھر سارو اٹھا کے کہاں گا رب امتی رب امتی. یا اللہ جب امت دا سوال لے کے آیا ہوں یا اللہ میں تے اپنی امت دا سوال کرنا آیا ہوں. اللہ پاک فرمان گے میرے محبوب پیغمبر جاؤ جس بندے دے دل دی اندر رائی جاؤ دے دانے دے برابر ایمان جاؤ دے دانے دے برابر ایمان. اللہ فرمان گے میرے پیغمبر انہاں نو معاف کر دیتا ہے تسی جنت وچ لے جاؤ جاؤ دے دانے دے برابر. آپ فرماندے نے پھر میں انہا لوگانوں جنت چھوڑ کے پھر آکے سجدے پہ جاواں گا. نبی پاک فرماندے نے پھر میں اللہ دیاں تسبیحاں بیان کراں گا. اللہ فرمان گے رفع راسک سل توتا وشفاۃ شفا. محبوب سر اٹھا لو منگی جاؤ میں دئی جانا وا. آپ فرماندے نے میں پھر کہاں گا یا اللہ میں تے امت دا سوال لے کے آیا. آپ فرماندے نے اللہ پاک فرمان گے میرے محبوب جڑے جہنم دی اندر لوگ سڑتے پہنے جنہ دے دلان دی اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان انہاں نو بھی جنت لے جاؤں. آپ فرماندے نے انہاں نو جہنم چو کڑ کے جنت دی اندر لے جاواں گا. آکے پھر سجدے پہ جاواں گا پھر میں اللہ دیاں تسبیحاں بیان کراں گا. اللہ پاک پھر فرمان گے ارفع راسک محبوب سر اٹھا لو منگی جاؤ میں دئی جانا وا. آپ فرماندے نے میں پھر کہاں گا رب امتی یا اللہ پھر بھی امت دا سوال لے کے آیا وا. اللہ پاک فرمان گے میرے محبوب پیغمبر جنہ دے دلان دی اندر رائی دے دانے دے تیسرے حصے دے برابر بھی ایمان میں انہاں نو بھی معاف کر دیتا ہے. میرے محبوب انہاں نو جہنم چو کڑ کے تے جنت وچ لے جاؤ. رائی دے دانے دے تیسرے حصے دے برابر ایمان فرمایا انہوں نے بھی کڑ کے لے جاؤ. آپ فرماندے نے میں انہوں نے بھی کڑ کے لے جاؤں گا تے آکے پھر سجدے پہ جاؤں. سبحان اللہ. اے ہرس نبی پاک نو میرا امتی ایک ایک امتی جنتی بن جائیں
آپ فرماندے نے میں پھر سجدے پہ جاؤں گا یا اللہ جے میرے کچھ امتی جہنم چ سڑ رہے نے انہاں نو بھی معاف فرما دے. اللہ فرمان گے حضور ہن تسی پیچھے ہو جاؤ جنہ اپنی زندگی دی اندر ایک باری پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ پھر ساری زندگی میرے نے شرک نہیں کیتا گناہ تے کیتے ہون گے لیکن شرک نہیں کیتا کلمہ توحید ایک باری پڑھ لیا آپ فرماندے نے اللہ جہنم وچوں مٹھ بھر کے تے کڈ کے جنت وچ داخل فرما دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے حضور من اشاد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ او کون بندہ ہے کیڑا سعادت مند ہے کیڑا خوش نصیب ہے جدی تساں قیامت نو سفارش کرنی ہے. آپ فرماندے نے ابو ہریرہ میں سوچ رہا سا اے سوال اگر کسی نے میرے کو کیتا تے ابو ہریرہ نہیں کرنا اے تو ہی کرنا آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ میرے ابو ہریرہ جیڑے بندے نے خالصا دلوں ہو کے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ میں محمد کے قیامت نو دی سفارش کر دیواں گا. اللہ اکبر اللہ اور بندے کون ہوں گے جنہ دیاں آپ نے سفارشاں کرنیاں نے. آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اذان سن دے خاموشی دے نال انہیں پوری توجہ دے نال اذان سنیے اذان تو بعد دعا پڑھ دے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آپ فرماندے نے جڑا بندہ اذان سن کے اے دعا پڑھدا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے میں قیامت نو او دی سفارش کر دیواں گا. آپ فرماندے نے قیامت والے دن او دیاں سفارشاں کیتیاں جان گیاں. اور بندے کون نے آپ فرماندے نے جڑا بندہ صبح ٹائم میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے جدوں شام ہوندی ہے نبی پاک فرماندے نے شام دے ٹائم بھی 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے اے بندہ ایڈا پیارا ہے ایڈا سونا لگدا ہے نبی پاک فرماندے نے میں قیامت نو اس بندے دی سفارش بھی کر دیواں گا. درود لکھی نہیں درود ہزاری نہیں تنجینہ نہیں. آج کل درود بھی تے بڑے بڑے نے درود لکھی درود تاج درود ہزاری درود تنجینہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے درود بنے ہوئے نے. ایسے درود نہیں اے جڑے درود میڈ ان پاکستان نے یا میڈ ان فیصل آباد نے پاکستان اندر بنائے گئے اے درود نہیں بلکہ او درود جدے تے ختم نبوت دی مہر لگی ہوئی ہے جڑا درود مدینے تو بنے ہیں. آپ فرماندے نے جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام نو میرے تے درود پڑھ دیں قیامت والے دن میں محمد دی سفارش کرانگا. اور بندے کون ہونگے سنت آنل آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جینا بندہ مدینہ پاک چرا رہے ہیں دعا کرو اللہ مدینہ رہنا نصیب فرمائے. کیدہ کیدہ جی کردہ سارے آمین کہہ دے ہوں اللہ مدینہ دیاں بہارہ نصیب فرمائیں اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائیں شہر مدینہ. آپ فرما دینے جڑا بندہ مدینہ رہندہ ہے صدقے جامع مدینہ پاک اندر رہندہ ہے مدینہ رہندیاں مدینہ دی اندر انہوں کو پریشانی آ گئی اے دے دے کوئی مصیبت آ گئی مدینہ پاک رہندیاں اے دے دے کوئی تکلیف آ گئی اس پریشانی
پریشانی دی وجہ تو اے مدینہ پاک نو نہیں چھوڑ دا، مدینہ پاک نو نہیں چھوڑ دا۔ اللہ اکبر اللہ، مدینے چرین دیاں مسائب اور تکلیفاں برداشت کر جاندہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے انہوں مدینے جی موت آ جاندی ہے، اے مدینے جی فوت ہو جاندہ ہے، ایڈا قسمتاں والا بندہ ہے، ایڈا خوش نصیب بندہ ہے جنہوں مدینے چ موت آ جائیں، بقیع دی اندر دفن ہو جائیں، جتے میرے عثمان دفن نے، جتے صحابہ اکرام دفن نے، جتے صحابیان دفن نے، جتے امام مالک دفن نے، جتے ملک پاکستان دے نامور ولی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جس دھرتی تے دفن نے، اس بقیع دی اندر انہوں جگہ مل جائے، مدینے چ دفن ہو جائیں۔ آپ فرماندے نے جدوں قبر وچوں اٹھے گا تے محمد دیاں سفارشاں کر دے گا۔ فرمایا میں دیاں قیامت دن سفارشاں کر دے مانگا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک مومنوں اجازتاں دیں گے، مومن جنت دی اندر بیٹھے ہون گے، اوتھے سوچ رہے ہون گے فلاں بندہ جنت نہیں آیا، فلاں بندہ جنت کوئی نہیں آیا، ساڑا رشتہ دار جنت کوئی نہیں آیا، کوئی کہے گا میرا ہمسایہ جنت کوئی نہیں آیا، یا اللہ فلاں فلاں بندے اے تینے ایک سی آج جنت دی اندر کوئی نہیں آئے۔ اللہ فرمان گے میرے مومنوں تو انہوں بھی تے میں شان دینا ہے، تو انہوں بھی تے میں مقام دینا ہے، جاؤ جہنم سے چھاتی مار لو، جنہ کلمہ پڑھے آئے، جنہ میرے نال شرک نہیں کیتا میں معاف کر دیتا ہے، تو آڈی سفارش دی ہوتے آج میں انہوں جنتہ لاٹ کر دیتی ہے۔ آپ فرمان دینے مومن بھی جہنم چو بندے لے آنگے، لیکن ایک گال سنے آجیں جڑے لوگ جہنم چو نکل کے آنگے نبی پاک دی سفارش تے یا مومنان دی سفارش تے جنہاں جہنم چو کٹ کے لے آندہ جائے گا، انہاں دا نام جہنمی رکھیا جائے گا، او جنت دی اندر بھی انہاں دی پہچان جہنمی دے نام تو ہوئے گی۔ اے جہنمی بندے یعنی کہ جہنم چو صدا لے کے پھر جنت چاہیں۔ اللہ اکبر اللہ، آپ فرمان دینے حجر اسود اے دیاں سفارشاں اللہ قبول فرمان گے، جنہیں زندگی دی اندر حجر اسود نو مس کیتا ہے، حجر اسود نو چومے ہیں یا حجر اسود والے اشارہ کیتا ہے، جنہیں بھی حجر اسود نو ایمان دی حالت دی اندر یا مس کیتا ہے یا اشارہ کیتا ہے، آپ فرمان دینے حجر اسود بھی قیامت نو سفارشاں کر رہا ہوئے گا۔ یا اللہ بندہ تیرا پاکستان چو آیا، ہندوستان چو آیا، پیسے جوڑتا رہا، ساری زندگی کمائیاں کیتیاں، بڑی محنت کر کے اے میرے کل پہنچیا، پھر انہیں میں نو بوسا دیتا ہے، یا اللہ بوسا نہیں دے سکیا، رش بڑا سی ہاتھی لایا سو، یا اللہ رش اتنا ہاتھ بھی نہیں لا سکیا، بس اشارہ ہی کیتا ہے، یا اللہ میں دی سفارش کرنا۔ آپ فرما دینے حجر اسود جدی سفارش کرے گا اللہ انہوں معاف فرما دینے۔ آپ فرما دینے جڑا بندہ سورہ آل عمران پڑھ دائیں، سورہ البقرہ پڑھ دائیں، سورہ ملک پڑھ دائیں، آپ فرما دینے یہ تینیں سورتاں اللہ دے دربار چاہ جان گیاں، کہن گیاں یا اللہ اس ہنو پڑھتا رہی ہیں، اسی ایدی سفارش کرنا ہیاں، حتیٰ کہ حدیث پاک چ لکھے ہیں سورہ ملک اللہ نے جھگڑا کرے گی، یا اللہ انہی دیر تک میں ایتھے ہیاں اینو چھڑا کے لے جانا ہے۔ آپ فرما دینے اللہ انہا سورتاں دی سفارش قبول فرما کے انہوں معاف فرما دیں گے۔ کئی بندی اللہ دے دربار سے کھڑے ہوں گے، ایک قرآن آ جائے گا، ایک پاسے رمضان آ جائے گا، اللہ فرمان گے ہاں بھئی تو کون ہے، تو کون ہے، یا اللہ میں قرآن ہاں، تے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ انہوں نے ترجمہ انج لکھیا قرآن نو اللہ بڑی سونی صورت دیں گے، بڑا سونا نقشہ بنیا ہوئے گا، قرآن اللہ دے دربار چ حاضر ہوئے گا نا، لوگ کہیں گے ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی، نالے پیا دیندہ اپنا پتہ نشان نی،
کان لا سنیے نی اے کڑا ماہیاں چٹھی اسمانی سرور احمد نو آئیاں قرآن کہہ گا اللہ پاک نو میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارشی اپنے ساتھی بخشان نو جنہ پلایا نیند رات دی سون نو عمر تمامی میرے نال لنگائیاں قرآن کہہ گا یا اللہ اے تیرے بندے نے جڑے راتاں نو سوندے نہیں سی ساری ساری رات سوتیاں نہیں سی گزار دے یا اللہ میریاں تلاوتاں کر دے سی اللہ فرمان گے ہاں قرآن کیا نائیں یا اللہ میں دی سفارش کرنے واسطے آیا ہاں اللہ پاک فرمان گے ایتھے کھڑا ہو جاؤں جدے جدے وال آج تو اشارہ کیتی جائیں گا میں تیرا رب انہوں معاف کیتی جاؤں گا قرآن سفارش کرے گا اللہ فرمان کہ ہاں بھئی رمضان تو دس یا اللہ گرمی بڑی ہوندی جون جولائی دے مہینے ہوندے اے تیرا بندہ سارا دن کچھ کھاندا نہیں سی سارا دن تیرا حکم من کے نہ کچھ پیندا نہ کچھ کھاندا لغویات فضولیات بھی بچیا رہندا یا اللہ میں سفارش کرنا آیا اللہ فرمان کے قرآن اے رمضان ایتھے تمہیں کھڑا ہو جان جدے جدے والے تم اشارہ کیتی جائیں گا میں انہوں بھی معاف کیتی جاؤں گا قرآن سفارش کرے گا رمضان سفارش کرے گا حجر اسود سفارش کرے گا حضور پاک کرنگے مومنین کرنگے دعا ہے اللہ سانو سارے انو قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین